کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الہود مکی سورہ ہے اور اس کی 123 آیات ہیں۔ سورہ ہود میں توحید، رسالت، آخرت کے موضوع کو بیان فرمایا اور قرآن پاک کی حقانیت کو اس پیرائے میں ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ اور قیامت تک آنے والے منکرین مشرکین کو ایک چیلنج دیا گیا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جیسا اگر قرآن پاک بنا سکتے ہو تو لے آؤ، پھر قرآن پاک جیسا قرآن پاک نہیں لا سکتے تو اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہوا ہے تو تم سارے جمع ہو جاؤ اور ایسی 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر اس سے بھی نیچے درجے پہ آگے فرمایا کہ ایک صورت لے آؤ، لیکن اس وقت بھی مشرکین مکہ نے کوشش کی اور اپنے جو فصحاء تھے ان کو جمع کیا، ان کو خرچہ دیا، لیکن انہوں نے تمام وہ وقت جو مہلت مانگی تھی وہ گزار لی اور ایک لفظ تک نہ لکھ سکے۔ یہ قرآن پاک کی حقانیت ہے۔ اسے ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھا ہوا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ تم پھر اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان انبیاء کا تفصیل سے تذکرہ کرنے میں ایک بات کو مشترک بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کوئی بھی کرے گا، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اسے پہنچے گا، پیغمبر کی رشتہ داری اسے نہیں بچا سکے۔ اتنی شدت سے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ دوسرا جو حکم اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وہ دین پر استقامت کا ہے۔ استقامت علی الدین، دین پر استقامت وہ پوری زندگی کا کام ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ایسے کرنی ہے کہ اللہ کا ایک حکم بھی نہ ٹوٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اسی نہج پر کرنا ہے جس نہج پر آپ نے صحابہ کو چلایا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، یہ آیت مبارکہ اس میں استقامت علی الدین کو اتنی اہتمام سے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ ہود کی اس آیت جیسی اور سورہ ہود جیسی دیگر صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پہ اللہ کا جو عذاب ہے اور دین پر، دینی احکامات پر جو استقامت ہے اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے، یہ اتنے اہتمام سے بیان کیا گیا کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور پھر ان کی تبلیغ کرنا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ہوئے۔ سورہ یوسف اس کی 111 آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص، بہترین قصہ ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک قصوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں جو انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ان کو بیان کرنے سے پہلے قرآن پاک ایک اصول بیان کرتا ہوتا ہے۔ مثلا ایک اصول بیان کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، پھر اس کی مثال پیش کر دی کہ فلاں قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کو یوں عذاب آیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ عجیب ہے، اس میں ہمیں ایمان اور تقوی اور اس کے اوپر پھر
صبر کرنا یہ بھی ہمیں ملتا ہے، اور دوسری طرف ایمان کو اور اسی طرح پیغمبر کو، اس کے بیٹوں کو اسی کے ہی بھائیوں نے کیسے دھوکہ دیا اور کیسے وہ پھر دوبارہ اپنے بھائیوں کو ملے، یہ سارا واقعہ عجیب پیرائے میں قرآن پاک نے بیان کیا۔ یعنی اکثر القصص اس اعتبار سے ہے کہ اس کا پس منظر سب سے پہلے سمجھ لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کہلوایا گیا اور یہودیوں نے کہلوایا کہ آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل بنیادی طور پہ یہ فلسطین کے رہنے والے ہیں، تو یہ مصر میں کس طرح چلے گئے؟ ان کا ذہن یہ تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی معلومات ہوں گی نہیں، تو جب یہ ایسا ویسا جواب دیں گے تو اس پہ ہم پروپیگنڈا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی صورت میں پوری کی پوری صورت اتار دی اور پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان کے پھر 12 بیٹے ہیں اور 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور دوسرے ان کے بھائی تھے، اور دوسری بیوی سے باقی 10 بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہتے تھے، محبت تھی، دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہوئی تھی، تو باقی جو 10 بھائی تھے وہ اس احساس کمتری کا شکار ہوئے کہ ہمیں والد کی توجہ نہیں ملتی اور ان کو ملتی ہے، اور اسی سے مغلوب ہو کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا اور والد سے یہ کہا کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا، بھیڑی آیا اور اسے کھا کے چلا گیا، اور قمیض یوسف علیہ السلام کی خون آلود پیش کی، لیکن وہ ایسی قمیض تھی کہ اس پہ پھٹن نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ بھائی دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ صبر کیا۔ پھر قافلہ آیا اور قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر میں لے گئے، اور وہاں کے جو عزیز مصر تھا، سردار تھا، اس کے ہاں بیچ دیا، اور پھر آپ کی زندگی غلامی کی جوانی تک وہیں پہ گزری۔ پھر زلیخا کا واقعہ پیش آیا اور زلیخا آپ پہ فریفتہ ہوئی، آپ کو پھسلانا چاہا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، جس کے نتیجے میں آپ نے خود دعا کی، اللہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ مجھے جیل ہو جائے، اور وہ دعا قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، اور آپ پھر جیل کے اندر وہیں رہے، اور وہاں پہ آپ نے جیل کے قیدیوں کو تبلیغ کی، ان کو توحید کی طرف دعوت دی، اور وہیں پہ 2 قیدی تھے، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے اور آپ نے ان کو ان کی تعبیر بتا دی، اور یہ پھر قیدی زمانے کی گردش کے ساتھ ایک قیدی ان میں سے جس نے رہا ہونا تھا وہ ہو گیا، اور وہ بادشاہ کا مصاحب بن گیا، خادم بن گیا۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا کہ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور وہ دبلی پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 خوشے ہیں، وہ گندم کے کچھ تازے ہیں اور دوسرے ہیں۔ اس طرح کا خواب قرآن پاک میں انی ارا 7 بقرات سمان یاکلن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابس، یہ خواب ہے، یہ بادشاہ کو آیا، اس نے اپنے وزیروں کے سامنے بیان کیا کہ مجھے یوں خواب آیا ہے اور اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، تو وزیروں کو اس کی تعبیر نہ آئی، انہوں نے کہا اچھا یہ تو پراگندہ خواب ہے، آپ دن کو جو باتیں سوچتے ہیں رات خواب میں آ جاتی ہیں، یہ کوئی ایسا خاص خواب نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ بدستور اس پہ سوچتا رہا، پھر ان کے مصاحب میں سے ایک نے کہا کہ مجھے جیل کے اندر ایک دوست ملا تھا اور اس نے بڑا بزرگ شخصیت تھی، اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ ضرور اس کی تعبیر جانتا ہوگا، اور اسے رسائی دی گئی۔ جب آپ نے وہ خواب بیان کیا، اس کی تعبیر بیان کی کہ 7 ایسے سال آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگا، اس کے بعد جو سال ہوں گے وہ خشک سالی کے سال ہوں گے۔ اور بادشاہ کو جب یہ بتائی گئی تو پھر اس نے تدبیر بھی چاہی کہ اب اس میں کیا تدبیر کی جائے، اور آپ کو اس تعبیر بتانے کے اعزاز میں اس نے آزاد کرنے کی پیشکش کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح آزاد ہونا پسند نہیں ہے، بلکہ میری جو ناموس پہ داغ لگا ہوا ہے اس سے برات کا اعلان میں چاہتا ہوں۔
اور یوں پھر زلیخا نے جو اصل واقعہ تھا کہ ہوا کیا، وہ اس نے اس کا اقرار کیا اور آپ کی جو عصمت تھی اس کا اعلان کرتے ہوئے آپ کو آزاد کیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ جیل سے آزاد ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے وزارت خزانہ بھی آپ کو دے دی، اور آپ بحیثیت وزیر خزانہ آپ نے وہ سارے انتظامات کیے۔ وہ انتظامات یہ تھے کہ جو بھی فصل ہوتی اس کے خوشوں کو بغیر کسی تھریشر کیے، بغیر کسی دانے نکالے وہ وہیں پہ سنبھال لی جاتی، اور یوں غلہ 7 سالوں کا جو ان کے استعمال میں تھا وہ تو ہوتا، باقی جو غلہ تھا وہ سنبھالا رکھا، اور یوں جو باقی 7 سالوں کی 61 سالی تھی اس سے یہ لوگ محفوظ رہے۔ ارد گرد کے جو ممالک کے لوگ تھے وہ وہاں پہ آ کے ان سے غلہ خریدتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پہ بااختیار حکومت دے دی۔ اسی حکومت کے دوران آپ کے بھائی فلسطین سے غلے کے لیے مصر آئے اور آپ کے دربار میں پہنچے۔ والد نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، آپ نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اور انہوں نے یہی کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بھی پہچان گئے اور باقی دیگر بھائیوں کو بھی پہچان گئے، اور پھر آپ نے تدبیر کی اور اس تدبیر کے ذریعے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا، اور دوسرے جو بھائی واپس والد کی طرف جا رہے تھے ان کو ان کا حق بھی دیا اور اضافی بھی دیا، رقم بھی واپس کر دی۔ یہ دو ان کے ساتھ سلوک آپ کے ایسے تھے جو متاثر کن تھے، بھائی کو روکنا، پھر جو آئے تھے ان کو ان کا پیسہ بھی واپس کر دیا اور ان کو غلہ بھی واپس کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ والد نے بھیجا کہ جاؤ بھائی کو لے کر آؤ اور غلہ بھی لے کر آؤ، لیکن جب یہ گئے تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور اپنی پہچان کروائی، بھائیوں کو پاس روکا، پھر اپنی قمیض دی اور کہا کہ یہ والد کو دیجئے۔ جب یہ قمیص لے کر گئے تو ابھی قریب ہی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہاں پہ ایک بھائی نے کہا کہ آپ تو سٹھیا سے گئے ہیں، آپ ایسی باتیں عرصے سے کر رہے ہیں، روتے ہیں، نظر بھی چلی گئی ہے، لیکن یوں ہی وہ قمیص لے کر آئے اور قمیص کو ان کے چہرے پر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی واپس کر دی، اور پھر یہ پورے کا پورا گھرانہ فلسطین سے مصر کی طرف گیا۔ اور یوں یہودیوں کا وہ سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا تھا اس کا جواب بھی آ گیا، اور اس قصہ کے اندر مماثلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مماثلت یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے آبائی شہر سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا، اور پھر آپ بے یار و مددگار مصر پہنچے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شخصیت تھیں، وہ مکہ سے انہوں نے ہجرت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے دہانے پر پہنچے، جب شہر میں آخری نظروں پہ تھا، اور پھر کہا کہ مکہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، اتنی بے بسی کی حالت تھی۔ لیکن پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اور جن لوگوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اپنے بھائیوں کو قریب کیا، ان کو رہائشیں دی، ان کو اپنے پاس جگہ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مکہ لوٹایا، اور اس انداز سے لوٹایا کہ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا، اور آپ یہ اعلان کرتے ہوئے آ رہے تھے الیوم یوم المرحمہ، کہ آج تو رحم کا دن ہے، آج تو رحم دلی کا دن ہے، اور آج ہر ایک کو معافی ہے، اور بیت اللہ میں جو آئے گا اس کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو معافی ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا دروازہ بند کر دے گا اس کو معافی۔ ایسا اس نے سلوک، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے ہی مد جزر ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں پھینکے گئے، کبھی غلام بنائے گئے، کبھی خادم بن کے عزیز مصر کے گھر میں رہے، اور پھر وہاں سے جیل چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عزتیں دی، نبوت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بھی ہمیں اسی انداز سے معلوم ہوتی ہے
کہ مکہ میں آپ کے جو صحابہ ہیں ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، آپ کو عبادت کرنے کی کھلم کھلا اجازت نہیں ہے، اور پھر آپ کی ہجرتیں ہیں اور مدینہ منورہ میں گئے ہیں، وہاں بھی غزوات ہیں، جنگیں ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ جب کھولا تو فتح مکہ کے بعد پھر فتوحات ہی فتوحات ہیں، پھر یدخلون فی دین اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ تو بنیادی جو چیز ہے جو سورہ ہود میں بھی ارشاد فرمائی گئی اور سورہ یوسف میں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے استقامت علی الدین، دین پر استقامت اختیار کرنا۔ اس استقامت میں اگر جذبات کی قربانی ہوتی ہے تو، اگر تعلقات کی قربانی ہوتی ہے تو، اگر سماج میں کسی حیثیت کی قربانی ہوتی ہے تو، لیکن نتیجہ تن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرخرویت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم توڑنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور کوئی بھی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچا نہیں سکتی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رحمن۔